روزے کی زکوٰۃ صدقہ فطر ہے۔ یہ کیوں ہے؟ طہرۃ للصائم و تہمۃ للمساکین۔ جب بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے، چونکہ یہ رمضان المبارک میں ہوتا ہے، عید سے پہلے پہلے ہوتا ہے، اس کا تعلق رمضان کے ساتھ بھی ہے، عید کے ساتھ بھی ہے، روزے کے ساتھ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مقصد یہ بتلایا ہے، اس کا فائدہ یہ بتلایا ہے کہ طہرۃ للصائم و تہمۃ للمساکین، کہ جب بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے روزوں میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہوتی ہے، اللہ وہ معاف فرما کے اس کے سارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ روزے دار پاک صاف ہو جاتا ہے صدقہ فطر ادا کرنے کی وجہ سے، اس کے روزے قبول کر لیے جاتے ہیں۔ جو تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہوئی ہو، صدقہ فطر کی وجہ سے اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اس کا پہلا فائدہ اس صدقہ فطر دینے والے کو ہے کہ اس نے اپنا اتنا فائدہ کر لیا کہ وہ روزے جو کمی کوتاہی کا شکار ہو گئے تھے، وہ کامل مکمل ہو کر کے اللہ کی جناب میں قبول ہو گئے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے۔ دوسرا فائدہ تہمۃ للمساکین، اس نے تھوڑا سا پیسہ دیا ہے، چند 100 روپے دے دیے ہیں، 250 300 روپے دے دیے ہیں۔ تہمۃ للمساکین، اس نے تھوڑے سے پیسے دیے ہیں اور اس نے اللہ کے بندوں کا، جو مستحق مساکین لوگ ہیں، ان کا فائدہ کیا ہے۔ یہ اس نے فائدہ تو تھوڑا سا کیا ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ اس نے اللہ کے بندوں کی مدد کی ہے، اور جو اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے، اللہ اس بندے کی خود مدد فرماتا ہے۔ اس لیے صدقہ فطر کا اہتمام یہ ہمارے روزوں اور رمضان کے قبولیت کے لیے بھی ضروری ہے، ویسے بھی یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ اس کو ایسے ہی نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ رمضان میں دینا پڑتا ہے یا روٹین کی کاروائی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے روزے لازمی ہیں، ویسے صدقہ فطر بھی لازمی ہے۔ اور سادہ سی بات یہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے 3 وقت کا کھانا آسانی کے ساتھ عطا کیا ہوا ہو، اور عزت کے ساتھ اس کے گھر میں 3 وقت چولہا جلتا ہو، روٹی پکتی ہو، اس کے بچے سیر ہو کر کے کھاتے ہوں، اس کے گھر میں سحری افطاری کا خوبصورت انتظام ہو، اسے چاہیے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ یہ سادہ سا اصول میں نے بتلایا ہے، کوئی لمبے چوڑے حساب کتاب میں نہیں گیا۔ جس کو اللہ نے کشادگی اور وسعت دی ہے، وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ اور صدقہ فطر وہ 2.25 کلو گندم احتیاطاً، اس کی جو قیمت ہے آج کل، یہ 250 روپے بنتی ہے کم از کم، اور 300 روپے تک ہے۔ 2.25 کلو سے 2 کلو گندم کی قیمت یہ ہے تقریباً، اور علاقے کے اعتبار سے یہ قیمتیں مختلف ہوتی ہیں۔ آپ گندم کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں، کھجور کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں، کشمش کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ جو کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں۔ 4 اجناس ہیں، 4۔ تو یہ 250 روپے ہے، کم از کم 250 روپے ہمارے اس علاقے میں صدقہ فطر چل رہا ہے۔ صدقہ فطر گھر کا ذمہ دار سربراہ جو آدمی ہے وہ ادا کرے گا، اور گھر کے تمام افراد کی طرف سے جو اس کی ذمہ داری اور کفالت میں ہے، چاہے 1 دن کا بچہ ہے، چاہے 100 سال کا بوڑھا بابا ہے، جو اس کی کفالت اور ذمہ داری میں ہے، ہر ایک کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ 250 روپے، کوئی زیادہ دینا چاہے تو زیادہ اجر و ثواب ہے، زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور یہ عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کیا جائے، ان دنوں میں ادا کر دیا جائے تو جو مستحق لوگ ہیں ان کا دگنا فائدہ ہو جائے گا۔ ان دنوں میں ضرورت زیادہ ہوتی ہے، سحر افطار کا انتظام بھی کرنا پڑتا ہے، پھر کوئی عید کا بندوبست بھی کرنا پڑتا ہے،
تو ان دنوں میں اگر ان تک یہ سلسلہ پہنچ جائے تو ان کو زیادہ فائدہ. تو صدقہ فطر ادا کریں, اور یہ مستحق تک, ایسا نہیں کہ اس کو بھی دے دیں جی اس کو بھی دے دیں, ایسا نہیں ہے. جو مستحق زکوٰۃ ہے وہی مستحق صدقہ فطر ہے. مستحق کے علاوہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے. آپ اپنے محلے کے وہ لوگ جن کا گزر بسر نہ چل رہا ہو, ایسی بیوائیں جن کا کمانے والا کوئی نہ ہو, ایسے یتیم بچے جن کا کوئی سہارا آسرا نہ ہو, ان کو دے سکتے ہیں. مدارس کے طلباء کو دے سکتے ہیں. یاد رکھیے یہ روپیہ یہ پیسہ کسی تعمیر پر نہیں لگتا ہے, یہ افراد پر لگتا ہے. صدقہ فطر ادا کریں اور مستحقین تک پہنچائیں. اسی طرح آخری بات, ابھی 2-4 دنوں کے بعد آخری عشرہ شروع ہو جائے گا, اور اس آخری عشرے میں ایک اور عمل ہے جس کو اعتکاف کا عمل کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین. جس آدمی نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا سنت اعتکاف کیا ہے, گویا اس نے 2 حج کر لیے ہیں, 2 عمرے کر لیے ہیں. اس لیے اس کا اہتمام بھی ہو. یہ زندگی ہے, یہ گزرتی رہے گی, کام ہیں یہ چلتے رہیں گے, یہ اسی وقت ختم ہوں گے جب بندے کی زندگی ختم ہوگی, ورنہ اس دنیا کے دھندے اور کام نہیں ختم ہوں گے. تو اس لیے وہ اعمال ہم کر جائیں جو اعمال